اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم سب کو ایسے اکٹھا رکھے۔ اس وقت پاکستان ہی نہیں، عالم اسلام میں بڑی گہری سازشیں ہیں، بہت گہری سازشیں مسلمانوں کے خلاف۔ یہ تو اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اس کے یہ تو اصل ہمارا گھر ہے، تو ہماری چھت ہے۔ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ اس کی ایک ایک لائٹ آپ کو اپنی جو کچھ کمرہ ہے نا ہمیں 4 کمرے آتا ہے، 6 کمرے آتا ہے، وہ کمرہ ہے، اصل گھر پاکستان ہے۔ اس کی ایک ایک تنکے کی حفاظت کرو۔ پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے تھے برما میں کیا ہو رہا تھا، کس کیفیت میں وہ بچے، میں خود دنیا جان میں جاتا ہوں، کئی براگیر وزیر نظر آتے ہیں، کئی سیریا کے، کئی کسی جگہ کے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ مجھے اپنے رب کی ذات پہ کامل یقین ہے، کامل یقین، کیونکہ جن صاحب فرماتے ہیں کہ میں لندن میں ایسے ہی گیا تھا، خالی ذہن کے ساتھ گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، سوچ رہا تھا کس چیز بہت سے سبجیکٹس لوں گا، کیا بنوں گا۔ کہتے ہیں میں یونیورسٹی دیکھ رہا تھا، ایک یونیورسٹی میں پہنچا، یونیورسٹی نام ہے، ادھر پہنچا تو ادھر لکھا ہوا تھا اوپر سب سے رسول کریم شاہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی کہ دنیا کے عظیم ترین قانون دان۔ کہتے ہیں میں نے طے کر لیا کہ میں قانون پڑھوں گا، میں وکیل بنوں گا۔ کہتے ہیں پھر میں وکیل بن گیا، پھر وہ ایسے کریم ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میری وجہ سے اس نے یہ سبجیکٹس لیے، کہتے ہیں میں ایک دن بیٹھا ہوا ہوں، میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ کمرہ خوشبو سے بھر گیا۔ یہ مجھے بریگیڈیئر شفیع صاحب جو ان کے کولیگ تھے، ان کے ساتھ رہے، انہوں نے خود سنایا، اور خالد نگاہ میں بھی ایک بار سنا کے رہے کہ انہوں نے میرا صاحب سے خود سنا۔ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، خوشبو ہو گئی کمرے میں، کیا دیکھتا ہوں، نیند کی بات کر رہے ہیں، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے انتہائی حسین و جمیل، اللہ احسن من کلام ترک آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اجمل من کلام جیسا، آپ جیسا حسین کسی ماہ نے جنا ہی نہیں، خلقتا کی طرح حسین و جمیل ایسی فاروق شخصیت، جناح صاحب کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، علماء قوم ہے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیونکہ ایک عالم شخصیت سے رہے، بڑے خوبصورت کام کیے۔ وہ کہتے ہیں میں جناح جو کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتا تھا، میری جرت نہیں ہو رہی آنکھیں اٹھاؤں، پسینے پسینے ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر ایسا شاید میرے کانوں میں گزا، اتنی میٹھی آواز آئی، کیا واپس جاؤ، ہم نے
हमने तुम्हारे से कोई काम नहीं। जिना साहब फिर आए, फिर ये पाकिस्तान 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 यार अच्छे जरा थोड़ा कारे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। फिर ये जिला साहब आए और ये खूबसूरत तरीन ये मदीना मुनव्वरा का सदका, मदीना पाक के सदके से मदीना पाक के बाद नजरियाती तौर पे किबला साहब फरमाते होते क्या फरमाया था जब किबला साहब से किसी ने पूछा कानून जी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हर कानून शरीयत मुहम्मदी के ताबे है और ये सआदत जिना साहब को भी हासिल हुई कि जब उनसे किसी सहाफ़ी ने पूछा कि आपने मुल्क तो नया बना दिया है, इसका कानून क्या होगा? उन्होंने कहा कि मुल्क तो नया है लेकिन कानून नया नहीं होगा। कानून वही होगा जो 1400 साल पहले 1400 साल पहले मुस्तफ़ा बना चुके हैं। तो ये जिना साहब की सआदत है कि जब उन्होंने मुल्क बनाया तो ये कहा कि इसका हर कानून हुजूर अलैहिस्सलाम के कानून के ताबे है, हुजूर अलैहिस्सलाम के कानून के ताबे है, क्योंकि हर मुसलमान के लिए हर कानून से बढ़ के हुजूर अलैहिस्सलाम का कानून है। माशाअल्लाह हमारे आइन में पहले सफ़े में लिखा हुआ है कि इस मुल्क का सुप्रीम लॉ शरीयत मुताहरा, इसमें कोई किसी किस्म की कोई न गुंजाइश थी न है न हो।